بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 11 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم الدرس الاول کی 5ویں حوار، 5ویں کنورسیشن انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ بہت زبردست معلوماتی اور نئے الفاظ معنی اور نیا ایک انداز ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تو پھر اس حوار کے تحت 5 مشقیں بھی ہیں، تو ایک مشق کو آج کے سبق کے ساتھ ملا لیں گے، اور بقیہ جو 4 رہ جائیں گی تو ان کو 2 کر کے 2 اسباق کے اندر کلیئر کریں گے۔ تو یوں 13 اسباق کے اندر الدرس الاول ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو آج کی جو حوار ہے تو بہت زبردست ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ 2 دوست ہیں، تو ان کا آپس میں موبائل کے اوپر کچھ رابطہ ہوتا ہے۔ تو اب جس کو کال کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ نمبر سیو نہیں ہوتا شاید، جس کی بنا پر وہ پہچان نہیں پاتا کہ یہ کال کرنے والا کون ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد ان کا آپس میں تھوڑا سا مکالمہ ہوتا ہے۔ تو آخر کے اندر انشاءاللہ عز وجل آج ایک اور کتاب کا میں تعارف پیش کروں گا، بہت زبردست کتاب ہے۔ تو اس سبق سے ریلیٹڈ بھی اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ کتاب کتنی امپورٹنٹ ہے تکلم کے لحاظ سے۔ تو جس کو درکار ہو تو وہ مجھے واٹس ایپ کر دے، انشاءاللہ اس کو یہ سینڈ کر دی جائے گی کتاب بھی۔ اور پھر میں مشورہ عرض کروں گا کہ مکاتب وغیرہ جو مکتبے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی رجوع کریں، تو مختلف انداز میں آپ کو اس طرح کی کتابیں مل جائیں گی، اگر آپ کو اس طرح کا شوق ہے اس تکلم کے اندر آگے نکلنے کا۔ تو بہرحال آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو کال کرتے وقت جیسی کال اس نے اٹینڈ کی تو آگے سے وہ جو کال کرنے والا وہ کہتا ہے السلام علیکم۔ تو اب جو سننے والا جس نے کال پک کی ہے وہ کہتا ہے وعلیکم السلام۔ اب یہ تو تھا ان کا سلام، تو ہمیں تو چاہیے تو پورا سلام کریں زیادہ نیکیوں کے لیے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال جب اتنی گفتگو ہوئی، ان کا سلام و کلام ہوا، تو اب اس نے تو پہچانا نہیں کہ یہ نمبر کس کا ہے یا مطلب کون بول رہا ہے۔ تو اب وہ آگے سے پوچھتا ہے من المتصل۔ تو اب اس کے 3 طرح مطلب اس کے ترجمے کیے جا سکتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بھی آخر میں بیان کیے ہیں کہ کال کون کر رہا ہے، من المتصل کون کال کر رہا ہے یا کون رابطہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو تھا اس کا جو انہوں نے تعبیر بیان کی ہے اور جو اس کا ترجمہ بنتا ہے، لیکن جو ہمارے ہاں رائج ہے، آپ نے بھی ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں ویسا ہو کہ جب اس طرح کوئی کال کرتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس کا نمبر ہے، تو ہم آگے سے پوچھتے ہیں جی کون، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز میں تو یہ من المتصل اس طور پر ہم بول سکتے ہیں عربی کے اندر کہ من المتصل مطلب جی کون صاحب بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز میں یہ تعبیر اس کی بن جائے گی۔ تو اب جب اس نے یہ پوچھا کہ کون، تو وہ آگے سے اپنا نام بیان کرتا ہے انا خلیل۔ اور سنت بھی یہی ہے کہ مطلب جب بندہ گھر آئے تو جب دروازے پر نوک دے، دستک دے، تو آگے سے جب گھر والے پوچھیں کون، تو آگے سے یہ نہ کہے کہ میں، بلکہ اپنا نام بتائے، اپنا نام بتانا یہ سنت ہے۔ تو بہرحال یہ تو گھر میں آنے کی بات ہی یہ یہاں پر میں نے ویسے عرض کر دیا۔ تو یہاں پر بھی بہتر یہی ہے کہ بندہ اپنا نام اور جو اپنی شناخت ہے، جو مشہور و معروف ہے، جس سے بندہ آسانی سے پہچان پاتا ہے، تو وہ ذکر کرے۔ اچھا، جب اس نے بتایا کہ میں خلیل ہوں، تو پھر ساتھ ہی اس نے مطلب اپنا کچھ نہ کچھ سوال بڑھا دیا۔ خلیل کہتا ہے کیف حالک یا حامد، حامد کیا حال ہے، کیسے ہو، کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے۔ تو حامد آگے سے کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وکیف انت، آپ کیسے ہیں؟ تو خلیل کہتا ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، انا بخیر، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو ساتھ میں مزید سوال کر دیا کنت اود ان ازورک، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ان ازورک اس کے 2 معنی آتے ہیں، ایک تو اس کو زیارت کے معنی میں کر لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بیسٹ یہی ہے کہ ملاقات کے معنی میں ہو، ٹھیک ہے، اور زیادہ یہ جو ملاقات کے معنی میں ہی اس کو لیتے ہیں۔ تو کنت اود ان ازورک، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اتنی بات اس نے کی اور اپنا جو شروع میں الحمدللہ وغیرہ کا ذکر کیا، تو حامد جب یہ ساری باتیں سنی تو کہتا ہے اہلا و سہلا، یعنی خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، مرحبا۔ تو اس نے کہا انا ایضا اشتقت الیک کثیرا، یعنی جب اس نے کہا نا کہ کنت اود، کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو ساتھ میں اس کے بدلے میں انہوں نے بھی ایک جملہ اس کی دل جوئی کے لیے یا دلی اظہار، جو جذبات اس کا اظہار کیا کہ اشتقت الیک کثیرا، یعنی میں بھی آپ کا بہت مشتاق ہوں، میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حل یناسبک ان نتقابل غدا،
تو کہتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ کل ہم ملاقات کریں؟ کیا ہمارے لیے کیا آپ کے لیے مناسب ہے یا ممکن ہے کہ ہم کل ملیں، ملاقات کریں، کوئی میٹنگ کر لیں چھوٹی سی؟ تو جب اس نے یہ تعبیر اس نے بولی اور یہ جب کہا تو آگے سے خلیل کہتا ہے نعم مناسب تماما، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے، مناسب ہے، ممکن ہے۔ تو جب اتنی بات ہوئی تو حامد آگے سے کہتا ہے اذن، جب یا تو پھر، سأنتظرک علی الغداء، تو میں انتظار کروں گا علی الغداء۔ اب یہاں پر غدا اوپر غدن تھا، اس کا معنی تھا کل، جو آنے والا کل ہے، اور یہاں پر الغداء یہ مطلب جو سمجھے لنچ ٹائم جو ہوتا ہے تو دوپہر کے کھانے کو، تو کہتے ہیں کہ تو پھر میں آپ کا دوپہر کے کھانے پر انتظار کروں گا، یعنی گویا کہ ایک ٹائم دے دیا کہ اس ٹائم ہماری ملاقات کا ٹائم ہے۔ تو جب اتنا ٹائم دیا تو آگے سے خلیل کہتا ہے لا تتعب نفسک، نہیں آپ تکلف میں نہ پڑیں، اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں یا اپنے آپ کو تھکائیں نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر اور جو عام طور پر ہمارے ہاں معروف و مشہور ہے جو بولا جاتا ہے رائج جملہ، وہ یہ ہے کہ آپ تکلف میں نہ پڑیں، آپ پر مطلب اس طرح کی ٹینشن نہ لیں۔ تو حامد کہتا ہے لا تقل ھذا یا خلیل، اے خلیل ایسا نہ کہو، ٹھیک ہے۔ تو سأنتظرک غدا انشاءاللہ، میں کل انشاءاللہ عز و جل آپ کا انتظار کروں گا۔ تو خلیل کہتا ہے حسنا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، زبردست، انشاءاللہ عز و جل کل ملاقات ہوگی۔ تو اب یہاں پر آگے جو انہوں نے مشق دی ہے، جو 5 مشق ہیں ان میں سے پہلی مشق آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا ہے التدریب الاول، پہلی مشق استخرج الکلمات الجدیدۃ من الحوار واکتبها فی الجدول۔ کہتے ہیں کہ حوار یعنی یہ جو بھی ہم نے حوار مکالمہ پڑھا ہے، تو کہتے ہیں اس میں سے جو نئے الفاظ آپ کو لگے ہیں تو ان کو نکالو، ان کو الگ طور پر نکال لو اور ان کو نکال کر اس جدول میں لکھو جو آگے آپ دیکھ رہے ہیں ڈبے بنے ہوئے ہیں، تو ان ڈبوں کے اندر ان کو لکھو۔ تو جدول کے کئی معنی آتے ہیں، ٹیبل، چارٹ، انڈیکس، لسٹ یا پینل، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 18 انہوں نے باکس بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر آپ نے 18 الفاظ جو آپ کو نئے لگے ہیں، تو یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کون سے نئے لگے ہیں، یعنی کن کے معنی آپ کو پہلے آتے تھے اور کون سے آج آپ کو زیادہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کے اندر 18 لکھنے ہیں۔ تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر آپ کو مطلب کوئی بھی نیا لفظ نہیں لکھا تو پھر تو زبردست ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنا ویکیبلری آپ کے پاس ہے، اتنا الفاظ معنی کا ذخیرہ ہے کہ آپ کو ان میں سے کوئی بھی نیا لفظ نہیں لگا، تو پھر تو بہت زبردست بات ہے۔ تو آئیے آخر میں جو میں کتاب کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جو آج کی جو کتاب میں نے ریکمنڈ کرنی تھی القاموس المصور، مطلب یہاں تصویروں کے ذریعے ایک لغت ہمارے سامنے بیان کی جائے گی کہ جو الفاظ معنی ہمارے یہاں عام طور پر جو چیزیں رائج ہوتی ہیں۔ اب جس طرح اس کی پہلے آپ انڈیکس دیکھ لیں یا جو اس کی لسٹ ہے کہ کس کس موضوع پر اس کے اندر چیزیں آپ کو ملیں گی، مطلب پھل ہیں تو پھلوں کے نام ساتھ میں اردو بھی لکھی ہوگی، ساتھ میں عربک بھی لکھی ہوگی۔ اسی طرح سبزیاں ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، درسگاہ اور اس کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شکلیں اور احجام، اسی طرح رنگ، گھریلو سامان، باورچی خانے، بہرحال اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ جب کتاب حاصل کریں گے یا مجھے آپ تکلیف دیں تو انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ تو آج کے سبق کا جو حصہ بنائیں گے اسی کتاب سے، تو وہ سبق سے ریلیٹڈ بھی ہے، تو وہ ہے کہ الجوال و ملحقات، یعنی موبائل اور اس کی چیزیں۔ تو آج بھی چونکہ موبائل کے حوالے سے ہم نے سبق پڑھا ہے، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ موبائل کا جو پاؤچ ہوتا ہے، کور، تو غلاف الجوال اس کو بولتے ہیں۔ اسی طرح جو بیٹری ہے تو بطاریۃ ندیدۃ، اسی طرح سم کارڈ تو یہ شریحۃ، اسی طرح آڈیو جو آواز ہوتی ہے صوتیات اس کو بولتے ہیں۔ کیسنگ یعنی جو باڈی ہوتی ہے موبائل کی، تو اس کو اطار الجوال۔ اسی طرح میموری کارڈ، اس کا فی زمانہ تو مطلب اس کا رواج بہت کم ہوتا جا رہا ہے، تو بہرحال میموری کارڈ کے حوالے سے اس کا انہوں نے لکھا ہے ذاکرۃ اضافیۃ۔ اسی طرح وارنٹی کارڈ جو ہوتا ہے موبائل کے اندر سے نکلتا ہے جب بندہ نیا موبائل لیتا ہے، تو بطاقۃ الزمان۔ اسی طرح جو ڈیٹا کیبل ہوتی ہے تو اس کو وصلۃ بولتے ہیں، اور جو موبائل ہے تو اس کو جوال بولتے ہیں۔ اس کے لیے اور بھی ایک لفظ آتا ہے، تو چارجر کے لیے شاحن، اور ہیڈ فون جو ہوتا ہے اس طرح ایئر بڈز یا جو ہینڈ فری وغیرہ تو سماعۃ الاذن۔ اور بیلنس کارڈ یہ بھی فی زمانہ بہت کم ہو گیا، پہلے زمانے جنہوں نے دیکھے ہیں تو انہوں نے اس کو استعمال بھی کیا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ پہلے لوڈ کس طرح کیا جاتا تھا، تو یہ وہی یہاں پر بیان کر رہے ہیں بیلنس کارڈ۔ بطاقۃ تعبیۃ،
تو بہرحال اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتاب کتنی دلچسپ ہے اور کتنی معلوماتی ہے. تو جو تکلم کا شوق رکھتے ہیں اور اس کے اندر مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے واٹس اپ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو یہ سینڈ کر دوں گا.